من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 44 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت محترم، اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ ان نعمتوں کا بھی ہم تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایمان کی بات ہوئی، اب عمل کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، اور اب عمل کی بات ہو رہی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایمان کو پہلے رکھا ہے، اعمال کو بعد میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر ایمان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کسی کے پاس ایمان کی دولت ہی نہ ہو، وہ عمل کرتا رہے، تو اس کے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول بولیے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ ایک کافر دیکھ لیجئے کتنے نیک اعمال کرتے ہیں۔ کافر جو ہے خدمت خلق بھی کرتے ہیں، سماجی خدمت بھی کر رہے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اچھے کام کر رہے ہیں، مگر ان کا اجر نہیں۔ لیکن ہاں، اگر مسلمان ایمان لانے کے بعد کوئی ذرا سی نیکی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانے سے ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اس کا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 خامیاں تھی، اب 3 ہی علاج بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے اندر خود پسندی تھی، حسد تھا، مال کی محبت زیادہ تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تاکہ مال کی محبت کم ہو جائے اور خود پسندی کم ہو جائے، حسد ختم ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے حسد کم ہوتا ہے۔ اب نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہودیوں کی جو نماز تھی نا، اس کے تو رکوع نہیں تھا، اس میں رکوع نہیں تھا، اور رکوع جو ہے وہ نماز کا ایک جز ہے، اور جز کا جو حکم ہے، اطلاق جو ہوتا ہے وہ کل پر ہوتا ہے۔ اب نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کفار اور مسلمان میں، یعنی کہ کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولیے، نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ مسلمان ہو، بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھ رہا، سب گنہگار ہے۔ تو نمازوں کی پابندی بولیے بے حد ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے کیسے فوائد بیان فرمائے۔ فرماتے پت جھڑ کا موسم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، حضور نے 2 ٹینی کی پکڑا درختوں کی، اور ایسے ایسے ان کو لایا تو پتے اس میں سے جھڑنے لگے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر، آپ فرمانے لگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے نا، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائی، ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابھی بندے نے وضو کیا، گھر سے چلا ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز ابھی اس نے پڑھی بولیے نہیں ہے، صرف اس نے وضو کر کے آیا،
اس کے ہر قدم پہ اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اہتمام دیکھیے نمازی کے لیے. پھر اس کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے, پھر اس کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں ہے, ابھی تو چلا ہے, یعنی کہ اس کے اٹھنے والے در حقیقت قدم جو مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں, یقین جانیے اس کے قدم جو ہے جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں, جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں. اور جب بندہ مسجد میں آ جائے, وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوئے, ہاتھ کے گناہ معاف, کلی کی منہ کے گناہ معاف, چہرہ دھویا, چہرے کے گناہ نکل گئے, حتیٰ کہ ہاتھ دھو لیے, پیر دھو لیے. تو مطلب یہ پہلے بندے کو گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہے, پھر رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ بندے اللہ پاک ہے, تو ذرا گناہوں سے پاک ہو, تیرا ظاہر پاک ہو جائے, تیرا باطن پاک ہو, پھر تو اس پاک رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو. وہ رب کائنات تجھے کیسی رحمتوں سے نواز دیتا ہے. اب جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. ہم تو بڑے سست ہیں نا, جماعت کو ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. مسلم میں حدیث ہمارے کا موجود ایک نابینا شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت. عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نابینا ہوں, مجھے کم نظر آتا ہے, مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہوتا, اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر پہ نماز ادا کر لوں. کیا کہا اس نے؟ گھر پہ نماز ادا کر لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. فرمایا جب جائیں لگانا, فرمایا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اذان سنتا ہوں. فرمایا پھر آیا کرو, پھر تم نے آنا ہے مسجد. اگر تم آواز سن رہے ہو اذان کی, میں بار بار تمہیں ایک مثال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں. اگر کوئی منسٹر کسی کو بلائے, بتائیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ انویٹیشن دے دے, کارڈ لکھ کے دے دے, بھائی فلاں جگہ دعوت ہے, تم نے آنا ہے. بتائیے ہم آئیں گے بھی, جائیں گے بھی, لوگوں کو بتائیں گے بھی, یا منسٹر نے بلایا ہے, تیرے بھائی کی دیکھ پہنچ کہاں تک ہے, خوشی خوشی دکھاتے بتاتے فیس بک پر لگائے گیا مجھے فلاں نے بلایا ہے. ارے ایک منسٹر تو معمولی شے ہے, یہ دیکھ بندے تجھے تیرا رب بلا رہا ہے, تیرا رب تجھے بلا رہا ہے, اس کے بلانے پہ کیوں نہیں آتا؟ اور نمازی تین قسم کے ہوتے ہیں, بس میں آخری گفتگو کر رہا ہوں. نمازی تین, بلکہ مہمان کے لو. ایک وہ جس کا آنا آپ کو پسند ہو, آپ چاہیں کہ وہ میرا مہمان جو آیا ہے مجھ سے محبت کرنا لائے, وہ جلدی نہ جائے, بیٹھے تھوڑی دیر, کچھ اور باتیں کریں, کچھ اور وقت گزاریں. ایک مہمان وہ جو آتا ہے, آپ چاہتے ہیں آ تو گیا ہے, بس روکے نہ, جلدی جائے. کتنے ہو گئے؟ ارے بولیے تو, دو. ایک وہ ہے آپ چاہتے ہیں آئے نہ, آپ چاہتے ہیں آئے نہ, بس دور ہی رہے. اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے آپ کا شمار کون سی کیٹیگری میں ہو رہا ہے. اب اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آیا, قرآن کھول کے بیٹھ گیا, نماز پڑھنے گیا, آیا قرآن کھول کے بیٹھ گیا, قرآن نہیں پڑھا تسبیحات کرنے بیٹھ گیا, نماز کے بعد پڑھ رہا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جلدی نہ جائے, کچھ اور دیر رکھے, کچھ اور رکے, کچھ اور ذکر اللہ کر لے, کچھ اور میری یاد کر لے. ایک بندہ یہ ہے. ایک بندہ وہ ہے جو مسجد میں آیا ہے, جلدی جلدی اس نے اوپر نیچے اور چل دیا. ایک وہ ہے جو آتا ہی نہیں. اب سوچئے آپ کا شمار میرا شمار کون سے میں ہو رہا ہے, پہلے والے میں, دوسرے والے میں, یا تیسرے والے میں؟ اور ہم نے پیچھے نہیں رہنا, ہم نے پہلے نمبر پہ آنا ہے. تو آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں آنا بھی پڑے گا, بیٹھنا بھی پڑے گا, تسبیحات بھی پڑھنی پڑے گی, اس رب کو راضی بھی کرنا پڑے گا. جب وہ رب راضی ہو جائے گا تو پھر رحمت کے دروازے کھل جائیں گے, رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. آخری بات اور گفتگو ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, سمجھایا جا رہا ہے. باتیں اتنی ساری کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کا وقت اس میں بہت لگ جائے گا. نماز جو ہے نجات دینے والی ہے. کیا ہے؟ نجات دینے والی. ایک چور تھا نا, چور, حکایت بیان کرتا ہوں. ایک چور تھا, چوری کر کے بھاگا. ابھی دیکھا نہیں اس کی شکل و صورت کیسی تھی, بس تیزی میں بھاگا.
جیسے ہی گلی سے ٹرن ہوا مسجد میں گھس گیا, لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ تفریق طور پہ, وہ بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا, وہ بھی کھڑا ہو گیا. لوگ بھاگے بھاگے مسجد کی طرف آئے, دیکھا تو یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اسے دیکھ کر چل دیے. تھا کیا؟ زور سے بول دیجیے, چور. سچا مچا نمازی نہیں تھا, کیا تھا؟ جھوٹ موٹ کا, صرف ایکٹنگ کر رہا تھا, نماز کے گھر سے آیا ہی نہیں, صرف اس نے ایکٹنگ کی, جھوٹ موٹ کا نمازی بنا, اللہ نے اسے بچا لیا. بتاؤ جو سچا نمازی بن جائے گا اللہ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا, اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا. تو حضرات محترم, خلاصہ کلام نکلا, ہم نے نمازوں کو پابندی کے ساتھ پہلی سب میں پڑھنے کی کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کرنی ہے, اس لیے کہ نماز کبھی کبھار نہیں ہے, نماز ہمیشہ سے پڑھنی ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں, خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.